بسم اللہ والحمد للہ العلیم الاکرم والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو 1450 سال پیچھے لیے چلتے ہیں اور تاریخ کے کچھ اوراق پلٹ کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کا قیام کب ہوا اور کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور خواہش پر رب کائنات نے تبدیلی قبلہ کا حکم صادر فرمایا۔ تو چلتے ہیں، آپ کو ماضی میں لیے چلتے ہیں۔ مکہ کی خاموشی تھی، وہ رات جس میں تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ شریف کے پاس آرام فرما رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو ایک خاص سواری پر سوار کرایا گیا۔ لمحوں میں یہ سواری مکہ سے بیت المقدس پہنچی۔ یہی سفر تھا اسراء المعراج۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 گانا نماز کا تحفہ دیا گیا۔ 5 گانا نماز فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھاتے تھے۔ پھر جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے اور وادی قباء میں تشریف آور ہوئے تو وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کا رخ بھی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف ہی تھا۔ اس کے بعد آپ کعبہ میں مختصر قیام کے بعد مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ہر قبیلہ کے افراد یہی چاہتے تھے کہ آپ ان کے ہاں قیام کا فرمائیں۔ بعض انصاری صحابہ اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تو آپ فرماتے کہ اسے چھوڑ دیں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی بنو نجار کے محلے میں داخل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ یہی ہماری مسجد ہوگی۔ وہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی جہاں آپ نے قیام کا ارادہ فرمایا، تو وہ آپ کا سامان لے کر اپنے گھر میں چلے گئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدنے کا ارادہ فرمایا جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی تاکہ وہاں پر یہ مسجد کی تعمیر کر سکے۔ یہ زمین 2 بھائیوں کی ملکیت تھی جنہوں نے زمین ہدیہ کرنے پر اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمتاً خریدنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سونے کے دینار قیمت ادا کر کے زمین خرید لی۔ یہ جگہ کھجوروں کو سکھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی جسے ہم مربت کہتے تھے۔ وہاں پر کچھ پرانی کھجوروں کے تنے بھی تھے، کچھ پرانی قبریں تھیں اور زمین بھی نہ ہموار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر یہاں مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو سب انصار اور مہاجرین اکٹھے ہو کر یہاں پر پہنچے اور قبروں اور کھجور کے تنوں کو کاٹ کر دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی حدود کی نشاندہی کی، جو شمال اور جنوب کی طرف 70 ہاتھ تقریباً 35 میٹر تھی اور شرق اور غرب کی طرف 7 ہاتھ یعنی 30 میٹر کے قریب تھی۔ اس کی بنیاد 3 ہاتھ یعنی 1.5 میٹر کے قریب کھودی گئی اور پتھروں سے بھر دی اور اس کے اوپر بنیاد کی دیواریں تعمیر کی گئیں جو زمین سے تھوڑی اوپر تھیں۔ بنیادیں تعمیر کرنے کے بعد گارے اور پتھروں سے مسجد کی دیواروں کی تعمیر شروع کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شامل ہوئے۔ وہ ان کے ساتھ گارے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور دیواروں میں چن دیتے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ مدینے سے بلاوا